افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ معزز سامعین، سورہ مبارکہ ابراہیم، آپ کی خدمت میں اس کی تفسیر کا بیان جاری و ساری ہے، اور ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے جو خطاب فرمایا اور ان کو پروردگار عالم کی نعمات یاد دلائیں۔ اگلی آیت یعنی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے کہ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم۔ جیسا کہ گزشتہ آیت میں جہاں شکر اور کفران نعمت کی آیت آئی کہ وَإِسْتَعَذَّنَا رَبُّكُمْ، اس آیت کے بارے میں جس طرح مفسرین نے دو احتمال دیے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کا کلام ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ایک مستقل آیت ہو اور اس سے خطاب مخاطبین مسلمان ہوں۔ غرض پریکٹیکلی عملی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حضرت موسیٰ کا بیان ہے پھر بھی اسے قرآن میں جو رکھا تو وہ ہمارے لیے درس زندگی ہے۔ اسی طرح اس آیہ شریفہ کے بارے میں بھی مفسرین کا یہی احتمال ہے۔ عین ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا الم یأتکم نبأ، کیا تم تک ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی، من قبلکم، وہ لوگ کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ کون تھے؟ پھر قرآن نے وضاحت فرمائی ہے، قوم نوح وعاد وثمود، نوح، عاد اور سمود کی قوم۔ یہ وہ افراد کہ جو تم سے قبل تھے، والذین من بعدہم، اور کیا ان لوگوں کی خبر تم تک نہیں پہنچی کہ جو ان کے بعد آئے، کہ کس طرح وہ اللہ کی قدرت کے ظہور کی وجہ سے صف ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ یہ تمام وہ قومیں ہیں کہ قرآن نے ان کا تذکرہ بارہا کیا ہے کہ انہوں نے بہرحال خدا کی نشانیوں کا انکار کیا، ان کے رسولوں کا انکار کیا، انہیں اذیتیں دی ہیں۔ تو پھر پروردگار عالم نے ان سے کس طرح معاملہ فرمایا ہے اور کس طرح انہیں صف ہستی سے مٹایا ہے، اور کس طرح جو افراد محرومین تھے، مظلومین تھے، کس طرح وہ فاتح قرار پائے، اور جو مستکبرین اور ظالمین تھے وہ مغلوب اور سرنگوں ہو گئے۔ ظاہری صورت کو دیکھا جائے تو بسا اوقات مستضعف کمزور لوگ امکان ہی نہیں ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں کیا ہے فرعون اور آل فرعون، تو دور دور تک یہ امکان نہیں ہے کہ یہ مستضعف، یہ کمزور لوگ کبھی فاتح قرار پائیں، سرنگوں ہو جائیں۔ لیکن چونکہ یہ پروردگار عالم کی قدرت کا ظہور ہے
کہ جو کمزور لوگ ہیں، مستضعف ہیں، محرومین ہیں، وہ غلبہ پا جاتے ہیں، اور جو مستکبرین ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، وہ مغلوب اور سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ ہے نبا، عربی میں لفظ خبر بھی استعمال ہوتا ہے۔ عام خبر کو خبر کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں نبا اس خبر کو کہا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو۔ اسی لفظ نبی سے مشتق، اسی لفظ نبا ان سے مشتق ہے نبی، یعنی خبر لانے والا۔ تو معمولی خبریں لانے والا نہیں ہوتا، وہ ایک پیام الہی لانے والا ہوتا ہے، الہی نمائندہ ہوتا ہے، اسی لیے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ نبی یعنی خبر کو لانے والا۔ فرمایا کیا پچھلے زمانے کی اقوام کی باتیں تم تک نہیں پہنچی؟ استفہامیہ انکاریہ جملہ ہے یہ، الم یاتکم، کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی جواب بھی اس کے اندر ایک قسم کا پوشیدہ ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے، ان کو صرف جھنجھوڑنا مقصود ہوتا ہے۔ کیا تم تک یہ خبر نہیں پہنچی؟ قرآن میں متعدد مقامات پر اس طرح سے خطاب ہوا ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ پروردگار عالم نے کیا معاملہ فرمایا ہے ہاتھی والی فوج کے ساتھ؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی؟ یہ خطاب ہے، انداز ہے ایک پروردگار عالم کا۔ تو کیا ان لوگوں کی کہ جو تم سے پہلے گزرے، یعنی قوم نوح، عاد و سمود، اور وہ کہ جو ان کے بعد کی قومیں ہیں، کیا ان کے حالات تم تک نہیں پہنچے؟ ان کی خبر تم تک نہیں پہنچی؟ خاص خبر جو اہمیت کی حامل ہے کہ کس طرح انہوں نے، ایک انداز ہے بہرحال، کہ کس طرح ان کے پاس پروردگار عالم کا پیغام آیا، رسول لے کر آئے، اور جھٹلایا انہوں نے، تو پروردگار عالم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ پھر یہاں پر عجیب خطاب ہے جس کا ظاہر ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی انسان کے ذہن میں امکان ہے، کیونکہ دیکھیں یہ قرآن مجید ہے، ایسے صرف میں اور آپ اسٹڈی نہیں کرتے، کیونکہ ہم اس عقیدے کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ایمان ہے ہمارا، اس میں ذرہ برابر شک ہمیں ایمان کے دائرے سے خارج کر سکتا ہے، جبکہ آیت میں اب جو گفتگو آ رہی ہے تو یہ ہمارے لیے اس قدر ہو سکتا ہے کہ تحیر اور تعجب کا سبب نہ بنے، سوال ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں نہ آئے، لیکن چونکہ جب گفتگو پیش کی جاتی ہے تفسیر کے سلسلے میں، تو وہ افراد کہ جن کا ایمان ہے، جو مومن ہیں قرآن کے، اس کے باوجود کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کا ایمان جن کا نہیں ہے، وہ قرآن کو ایسے ہی اسٹڈی کرتے ہیں، تو پھر ان کے سوالات کے جوابات بھی دینا ضروری ہوتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں جو سوال کریٹ ہو سکتے ہیں ان کے جوابات کو بھی ملحوظ نظر رکھا جائے۔ جیسے بھی گزشتہ آیت گزری تھی کہ پروردگار جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے دے، تو اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اعتراض کرے کہ جو قرآن کا مومن نہیں ہے، قرآن پر اس طرح ایمان نہیں رکھتا کہ یہ کلام پروردگار ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کیا جملہ ہے؟ لا یعلمہم الا اللہ، ان کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب چونکہ یہ جو کتاب جو آپ کے کورس کے اندر شامل ہے، اتنی وضاحت نہیں ہے، لہٰذا آپ کی خدمت میں دوسری تفاسیر سے دیکھ کر ان کا مطالعہ کر کے آپ کی خدمت میں ان بعض مطالب کو پیش کیا جاتا ہے۔ لا یعلمہم الا اللہ، ان کے بارے میں نہیں جانتا سوائے پروردگار کے، کوئی نہیں جانتا۔ تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، جو سوال ہے وہ یہ کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پھر آپ کیسے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کی خبر آپ تک نہیں پہنچی؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پھر یہ سوال آپ کا بنتا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کیا ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ اللہ کے سوا تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟
تو اس کے جواب مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس واقعات تفصیل سے نہیں پہنچے، کلیات پہنچی ہیں۔ ہمارے پاس مثلا یہ پتہ چل گیا کہ قوم نوح پر عذاب آیا، کتنی تفصیل ہے ہمارے پاس؟ قرآن نے مثلا اشارہ کیا ہے کس طرح کا عذاب ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیا لرزہ طاری ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، ڈوبنے والے مرنے والوں کے حالات کیا ہیں، یہ تو خدا جانتا ہے، ذرے ذرے کا عالم ہے۔ تو اس کے پاس علم تفصیلی ہے، ہمارے پاس علم اجمالی ہے، مختصر علم ہے ہمارے پاس۔ ہمیں پتہ ہے کہ قوم نوح پر عذاب آیا، عاد پر، سمود پر عذاب آیا۔ تفصیل سوائے پروردگار کے کوئی نہیں جانتا ہے، ان کی تفصیل سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتہ۔ ان کا قصد یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے کیا ہیں کہ جب یعنی انہوں نے کیا کہا، ان کی کیفیت کیا تھی قوم نوح، قوم عاد و سمود؟ فرماتے ہیں جاءت رسلہم بالبینات، ان کے پاس روشن نشانیوں کے ساتھ رسول آئے۔ بالبینات متعدد معانی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی یہ کہ معجزات کے ساتھ رسول آئے تاکہ ان اقوام کی رہبری کی جائے، قوم والوں کے پاس آئے کہ تم ایک گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے، بہرحال ہم تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ان سرکش اقوام کا رد عمل ان رسولوں کے سامنے یہ تھا، قرآن کی آیت خدا ہے فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، انبیاء کے منہ ان کے اپنے ہاتھ بند کر دیتے تھے۔ یہاں پر دو تفاسیر پیش، ایک تو یہ کہ وہ انبیاء جب اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے تو وہ خود تعجب میں پڑ جاتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح افواہ فوہ سے ہے یعنی منہ۔ اور ایک اس کی تفسیر جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ انبیاء کے منہ پر ان کے اپنے ہاتھ سے بند کر دیتے تھے، یعنی انبیاء کے ہاتھ تھام کر، ہاتھ پکڑ کر ان کے منہ پر رکھ دیتے تھے، یہاں تک کہ نہ ان کے ہاتھ کچھ لکھ پاتے تھے اور نہ وہ زبان سے کچھ بول پاتے تھے۔ اور ان قوموں کا ایسا رویہ ان انبیاء کی خاموشی کا باعث بنتا ہے۔ یہ بہرحال کچھ احتمالات ہیں اس آیہ شریفہ کے اندر کہ جو کہا جا رہا ہے فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، تو وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی افواہ پر رکھا کرتے تھے، اپنے منہ پر رکھا کرتے تھے، یا انبیاء کے ہاتھوں پر، دونوں احتمالات ہیں۔ خلاصہ یہ کہ وہ انبیاء کو خاموش کروا دیتے تھے، اور یہ ان کے حکمرانوں کا کام تھا کہ انبیاء کو خاموش کرا دیا جائے، ان اقوام کے بادشاہوں کا، حکمرانوں کا۔ اور وہ حکمران خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتے تھے، اور انبیاء سے کہا کہ تم کس رب العالمین کی بات کر رہے ہو جس کی طرف سے تم پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہو؟ نہ ہم تمہاری اس پیغمبری کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہم تمہارے رب کو قبول کرتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ کہا کہ انا کفرنا بما ارسلتم بہ، قالوا، انہوں نے کہا کہ بالتحقیق ہم انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں ان تمام چیزوں کو، احکامات کو کہ جن کا تمہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ اپنے رب کی طرف سے ایک دین لے کر آئے ہو، ایک منشور لے کر آئے ہو، لیکن ہم نہ تو تمہیں قبول کرتے ہیں نہ تمہارے اس دین کو قبول کرتے ہیں، بالکل تیار نہیں ہیں۔ یہ ابتداءً انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ دیکھیں نا، جب آپ ایک بات کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس بات کی دلیل ہو۔ بھئی کیوں آپ اس بات کو رد کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ہمیں قبول نہیں کر رہے؟ ہم معجزات لے کر آئے ہیں، بینات کے ساتھ آئے ہیں، تم گمراہیوں کے اندر ہو، ہم تمہاری اچھائی لے کر آئے ہیں، کیوں تم ہماری بات کو قبول نہیں کرتے ہو؟ تو بطور دلیل انہوں نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَفِي شَكٍ، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم شبہ انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ اِنَّ لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ، جس بات کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، ہم اس میں ایک شبہ انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ ابتداءً انہوں نے انکار کر دیا، نہ کفرنا بما ارسلتم بہ، پہلے انکار کر رہے ہیں، پھر بطور دلیل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شک ہے، اصل میں جو تم چیز لے کر آئے ہو اس میں ہمیں شک ہے۔
تمہارے دین میں ہمیں شک ہے، ہم متردد ہیں، ہم شبے میں ہیں۔ تو ان پیغمبروں نے جواب دیا ہے، قالت رسلہم افی اللہ شک، اللہ اکبر، کیا بہترین انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ پیغمبروں نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے قالت رسلہم، ان قوموں کے جو رسول ان کے پاس آئے، جو رسول ان کے، انہوں نے کہا افی اللہ شک، تمہیں اللہ کی ذات میں شک ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہاں سے گفتگو شروع فرمائی ہے؟ یعنی پروردگار عالم میں شک ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں اس بات پر اس قدر تاکید کیوں کر رہا ہوں؟ سمجھانے کے لیے حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی مشہور دعا، دعائے عرفہ، جسے آپ نے مکے میں تلاوت فرمایا۔ عرفہ کے دنوں میں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، روز عرفہ، بڑی بہترین دعا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ آپ ثواب کی امید سے اس کو تلاوت کرتے ہوں گے اور بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن کبھی اسے معرفت کے لیے اسٹڈی کریں، اس کے صرف ترجمے کو پڑھیے، صرف اس کے ترجمے کا مطالعہ کیجئے، ٹرانسلیشن پڑھیے، آپ اس کا اپنے لیے پڑھیے، تھوڑی دیر کے لیے یوں سمجھیے کہ آپ ثواب کی نیت نہ رکھ کے پڑھیے، اپنے لیے پڑھیے اگر آپ معرفت چاہتے ہیں۔ ایک فقرہ ہے، وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے میں نے اس موضوع کو یہاں پر ایڈ کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، متا غبتا، ہم کہتے ہیں نا پروردگار آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا، تو ہم اس کے لیے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، ایک جملہ یوز، وہ غائب ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ پروردگار عالم کے لیے بہرحال اس ذات کے لیے کچھ کرائٹیریاز ہیں، اس کی حقیقت کے کچھ لوازمات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اس آنکھ سے قابل دید نہیں ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ لیکن امام ارشاد فرماتے ہیں، متا غبتا ہے پروردگار، تجھے تلاش کرنے کے لیے زحمتیں کروں، تو غائب ہی کب ہے کہ میں تجھے تلاش کروں؟ اللہ اکبر، تو کب غائب ہے؟ متا غبتا، تو غیبت میں کب ہے کہ جو تجھے تلاش کروں؟ تو ہر جگہ موجود ہے، اس قدر حاضر ہے، اس قدر ظاہر ہے کہ تیرے بارے میں یہ کیسے کہوں متا غبتا، تو کب غائب ہے کہ تجھے تلاش کروں؟ کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے وجود کی گواہی دے رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی لیے انبیاء نے یہاں سے کس میں شک کر رہے ہو تم بھائی؟ افی اللہ شک، کیا تم خدا کے بارے میں شک کرتے ہو؟ وہ خدا کہ جس نے فاطر السماوات والارض، وہ پروردگار کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، فوراً انسان جو ہے نا وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا وہ مناظرہ کہ جو نمرود کے ساتھ ہے، بادشاہ وقت کے ساتھ ہے، وہ میرا پروردگار، کون سا پروردگار؟ وہ پروردگار کہ جو زندہ کرتا ہے، مردہ کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، وہ لایا قید سے 2 بندوں کو، ایک کو اس نے قتل کر دیا، ایک کو اس نے کہا جا تو آزاد ہے کا دیکھا، ایک کو میں نے مار دیا، ایک کو میں نے زندہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا پروردگار وہ ہے کہ جو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں اسے غروب کرتا ہے۔ اب اگر تو رب ہے، خالق ہے، خدا ہے، تو ایسا کر کہ اسے مغرب سے نکال، اس سورج کو تو مغرب سے نکال۔ انسان فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اس کا اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں جا کر یہ انسان تھک ہار بیٹھتا ہے، اور اسی کیفیت کی طرف یہ انبیاء اشارہ دے رہے ہیں۔ افی اللہ شک، کیا تمہیں اس پروردگار کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، یہ نظام کائنات جس نے بنایا ہے، کسی اور نے بنایا ہے؟ کسی کے بارے میں خیال ہے کہ کوئی ہے کہ جس نے یہ نظام ہستی بنایا ہے؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کا تو بس ہی نہیں چلتا، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کائنات ہے کیا۔ جب علم نہیں ہے تو احاطہ کیسے ہو، تسلط کیسے ہو، عبور کیسے ہو؟ بس جب پہنچ نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، تو اس کا مطلب پتہ نہیں ہے کس نے خلق کیا۔
اور یہ طے ہے کہ ہر شے کو کوئی نہ کوئی خلق کرتا ہے، بغیر خلق کے کوئی شے جو ہے وہ مخلوق نہیں بنتی ہے۔ تو اس پروردگار میں شک کرتے ہو کہ جو عالمین کا پروردگار ہے، کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے، کیا یہ ہمہ جہت فطرت کافی نہیں ہے کہ تمام عالمین کے رب پر ایمان لے آؤ؟ جو کچھ بھی اس عالم میں ما سوا پروردگار کے ہے، ان تمام اشیاء کا وجود بذات نہیں ہے۔ بہت اہم گفتگو ہے یہاں پر۔ ہر شے ذاتی نہیں ہے، ہر شے کا وجود بذات نہیں ہے، عارضی ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ یہ درخت کل نہیں تھا، آج ہے مثلا۔ یہ ٹیبل، یہ کتاب، ہم کل نہیں تھے، آج ہیں۔ تو اس کا مطلب ہمارا وجود ذاتی نہیں ہے، لیکن وہ ذات واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کبھی فنا نہیں ہوتے اور متغیر نہیں ہوتے۔ اگر اللہ کے علاوہ باقی اشیاء بھی بذات ہوتی تو ہمیشہ سے ہوتی، ہمیشہ سے رہتی۔ جس موجود کی ہستی اس کی اپنی ذاتی ہو، وہ تو نہ تو ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں تغیر آتا ہے۔ ہم آسمان اور زمین میں اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں۔ ائمہ معصومین نے پروردگار، یعنی قرآن خود متعدد مقامات پر جو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اس کی معرفت کا کے دو طریقے ہیں، ایک انفس، ایک آفاق۔ اپنی ذات میں غور کرو، پہنچ جاؤ گے اس کی ذات تک۔ آفاق میں غور کرو، اور آفاق کے ذریعے سے سمجھایا ہے انبیاء نے۔ تو میں اس پروردگار میں شک ہے کہ جو اس نظام کائنات کا خلق کرنے والا، آسمانوں اور زمین کا خلق کرنے والا، اب سوچو تو اس تک پہنچو گے۔ کس طرح؟ کیونکہ ان سب میں تغیر اور تبدیلی ہے، کائنات کی ہر شے کے اندر تغیر اور تبدیلی ہے۔ تو یہ سب صرف ایک منبع اور فاطر سے نکلے ہیں، اور وہی ہے جو ان کو خلق کرنے والا ہے۔ کیونکہ جب آپ ایک واقعے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آپ اس کی اصل یا علت پر ہرگز شک نہیں کرتے ہیں۔ کسی بھی شے کے بارے میں آپ کا علم یہی ہے کہ یہ شے کل تھی، آج کل نہیں تھی، آج ہے، یا آج ہے تو کل نہیں رہے گی، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عارضی ہیں۔ تو میں اس پروردگار میں شک ہے کہ جو فاطر ہے، فاطر، یہاں خالق کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مفسرین ارشاد فرماتے ہیں فاطر اس خالق کو کہتے ہیں، اس پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں، اس بنانے والے کو کہتے ہیں، کریٹر کو کہتے ہیں کہ جو عدم سے وجود میں لے آئے۔ اب نہیں معلوم، چونکہ ویڈیو کے ذریعے سے ہمارا یہ درس ہو رہا ہے، اور میرے جو نوجوان، میرے جو بچے اس کلاس کے اندر بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، جو ہمارے پہلے مخاطبین ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہوں کہ جو گزشتہ ہماری سورہ یاسین کی تفسیر، گزشتہ برس سورہ یاسین کی تفسیر میں بھی بیٹھے ہوں، تو وہاں اس طرح کی گفتگو آتی ہے کہ کوئی شخص آتا ہے رسول خدا کی خدمت میں اور آ کر ایک ہڈی کہ جو بالکل چورا بن چکی ہے، رسول اسلام کی خدمت میں لا کر کہتا ہے کہ اسے کون پیدا کرے گا؟ اسے کون پیدا کرے گا؟ یہ تو ختم ہے، یہ تو ختم ہو چکا ہے، اسے کون پیدا کرے گا؟ تو رسول اسلام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، اسے وہی پیدا کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یہ تو پھر بھی کچھ ہے، ہڈی ہے جس سے بنے گا، لیکن اس کو اس وقت بنایا کہ جب یہ ہڈی بھی نہیں تھی، عدم سے وجود میں کچھ نہیں تھا، اس سے خلق فرمایا۔ یہ قدرت پروردگار ہے۔ فاطر اس خالق کو کہتے ہیں کہ جو عدم سے شے کو وجود بخشے۔ اس پر بھی بہت ساری گفتگو کا بہرحال امکان ہے، لیکن تیزی سے آگے بڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کی پرورش کے لیے بھی کچھ کیا ہے یا نہیں کیا۔ بہرحال انسان کہیں یہ خیال کرے، کیونکہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جس طرح ہم چل رہے ہیں ہمیں چلنا چاہیے، لیکن چونکہ پروردگار جس نے خلق فرمایا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسان کو ہدایت کرے۔ سورہ قیامت میں بھی ارشاد ہوتا ہے یحسب الانسان یترک سدی، کیا انسان نے یہ خیال کر لیا ہے کہ اسے خلق کرنے کے بعد آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، اسے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، اس کا کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے اس کی؟ دین انسان کی پرورش کا مکمل نظام ہے۔
یعنی انسان کو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے اسے کیسے زندگی گزارنی ہے اس کے لیے جو پروگرام بنایا ہے اس پروگرام کو دین کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء نے اب جواب دیا ہے، قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم، وہ پروردگار تمہیں بلا رہا ہے، لیغفر لکم، تاکہ وہ پروردگار تمہارے گزشتہ اور جو تم جاری و ساری اعمال انجام دے رہے ہو کہ جو گناہ ہیں پروردگار انہیں معاف کرے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک معین مدت تک تمہیں لے جائے، تمہیں مہلت دے۔ انبیاء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس دین حق کی طرف دعوت دے رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تم کو ایک ایسا راستہ دکھائے تاکہ آئندہ تم تمام برائیوں سے دور رہو اور ان برائیوں کا ازالہ کر سکو اور اسی راہ پر چل کر دنیا اور آخرت کو بہترین بنا سکو۔ اور یہ راہ ایک فطری راہ ہے، نیچرل ہے۔ دین آپ کے قلب کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ کا قلب سلیم ہے، پاک ہے، صاف ہے، سیدھا ہے، سچا ہے، تو دین سے خود بخود ہم آہنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ دین فطری چیز ہے۔ یوں سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہمارے الفاظ مشکل ہو سکتا ہے ہو جائیں، لیکن چونکہ یہ حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور صحیح پیغام کو پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، آج کل ہم اپنی زبان کی خود اہمیت کھو بیٹھتے ہیں اور بعض چیزوں کے ترجمے اور ٹرانسلیشن ہم انگریزی کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ دین ہماری خلقت کے اندر، ہماری ذات کے اندر، ہماری فطرت کے اندر فیڈڈ ہے، پہلے سے کہیں پروردگار عالم نے اسے فیڈ کر دیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں پر تشریف فرما تھے، آپ نے چند لکیریں زمین پر بنائی، ایک درمیان میں لکیر بنائی، بہترین سیدھی سی لکیر۔ اصحاب سے پوچھا جانتے ہو کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں یا رسول اللہ۔ کہا یہ لکیریں، یہ جو میں نے کھینچی ان کے درمیان یہ جو سیدھی لکیر ہے، یہ وہ لکیر ہے کہ جسے میں لے کر آیا ہوں، اور یہ جو اس کے اطراف میں لکیریں ہیں، اس طرف اس طرف، یہ سب غلط اور شیطانی راہیں ہیں، اور جو میں لایا ہوں وہ صرف ایک راستہ ہے، مستقیم راہ ہے۔ یعنی یہ جو واقعہ ہے اس کی ترجمانی کرنے والا اور اسی سے ملتا جلتا قرآن کے اندر آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں ارشاد ہوا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، بالتحقیق یہ میرا راستہ ہے، مستقیمہ، یہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں ان کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس لیے کہ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو یہ تمہیں اس راہ حق سے، مستقیم راہ سے دور لے جائیں گے۔ آپ کو یہاں سے کہیں جانا ہے، میں ابھی چونکہ ویڈیو کے سامنے آپ کے سامنے، ہمیں یہاں جانا ہے، ہماری منزل یہاں ہے، اور اگر ہم اس کے عکس میں اس طرف نکل جائیں تو اب جتنا جائیں گے ہم اتنا اس راہ حق سے دور ہوتے جائیں گے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، راہ مستقیم سے آپ دور ہوتے جائیں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، خدا کے ہیں، خدا کی طرف جانا ہے، یہ خدا کا راستہ ہے، اور یہ راستہ ہمیں رسول نے بتایا ہے، کہا میں وہی راستہ لے کر آیا ہوں، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو اور مختلف راستوں پر نہ چلو، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر پراگندہ کر دیں گے، متفرق کر دیں گے۔ دوسری لکیریں جو ہیں وہ سبیل ہیں، صراط نہیں ہیں، وہ راستہ جو پروردگار کی طرف جاتا ہے، اور جو پروردگار کا راستہ اسے پروردگار عالم نے صراط سے تعبیر کیا ہے، اور یہ ادھر ادھر کی راہیں تم کو اللہ کی مستقیم راہ سے دور کر دیں گی اور تمہارے اور اللہ کے درمیان جدائی ڈال دیں گی۔ ہر تفرقے کی بنیاد اللہ کی راہ سے جدائی ہے۔ تفرقہ اسی وقت جنم لیتا ہے کہ جب وہ راہ مستقیم سے دور ہو جائے۔ جب بھی صراط مستقیم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس حدیث کا تذکرہ کیوں نہ ہو کہ رسول کے بعد یہ صراط مستقیم کیا ہے، یا وہ صراط مستقیم کہاں گئی، ایک سوال ہو سکتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ما صراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ پھر پوچھا، 3 مرتبہ پوچھا۔ اتنے میں مسجد میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وارد ہوتے ہیں۔ آپ نے پوچھنے والے سے کہا اب پوچھو جو تم سوال پوچھ رہے تھے۔
کہا میں نے پوچھا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ان علیٰ صراط المستقیم، آپ نے ارشاد فرمایا علی صراط مستقیم ہے۔ کیا مطلب ہے علی صراط مستقیم ہے؟ یعنی وہ جو راستہ ہے نا جو آپ کو اللہ کی طرف لے کر جانے والا ہے، اس میں آپ کسی رہبر کے، کسی گائیڈ کرنے والے کے محتاج ہو۔ جب تک میں تھا تو میں تمہیں اس طرف رہنمائی کر رہا تھا، میرے بعد علی تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اے ہمارے چاہنے والے، میسم اگر تم یہ دیکھو کہ سارے اس طرف جا رہے ہیں، علی اس طرف جا رہے ہیں، علی اس طرف جا رہا ہے، علی کے پیچھے جانا۔ انبیاء نے ان بھٹکی ہوئی امتوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر سیدھی راہ پر چلے تو اپنی اصلی مقصد یعنی اجل مسمى تک پہنچ جاؤ گے۔ انشاءاللہ یہاں سے گفتگو کل ہوگی، وقت جو ہے تمام ہونے جا رہا ہے۔ بس اس آخری جملے کی وضاحت ضروری ہے کہ انہوں نے ارشاد یدعوکم الی یغفر لکم، راہ مستقیم کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، لیغفر لکم، تاکہ تمہارے گناہوں کو بخشے، ویؤخرکم الی اجل مسمى، الی اجل مسمى، اور پروردگار تمہیں اجل مسمى، ایک وقت معین تک لے کر جانا چاہتا ہے۔ دیکھیں اگر انسان راہ حق پر زندگی بسر کر رہا ہے تو پروردگار عالم اسے کہیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ یہ جو آیت آتی ہے اس کا میں مختصر آپ کی خدمت میں خاکہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر انسان راہ حق پر ہے، راہ مستقیم پر ہے، خدا کی راہ پر ہے، جیسا کہ ان انبیاء نے کہا اگر تم اس راستے پر چلو گے گناہ بھی تمہارے معاف کرے گا، پھر تمہیں ایک مقام تک لے کر جانا چاہتا ہے، تمہیں ایک مہلت دینا چاہتا ہے۔ اجل مسمى ایک معین وقت ہے، معین مقام ہے، اس تک کے لیے ایک وقت درکار ہے جہاں تمہیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ بہت تیزی سے پیش کرتا ہوں اس کو۔ کہتے ہیں کہ اگر مثلا بعض ایسے اعمال ہیں کہ جو آپ کی زندگی کو کم کر دیتے ہیں، مثال چھوٹی سی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑے رکھنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جو آپ کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، آپ کو اجل مسمى تک لے جائے گا، کیونکہ صلہ رحمی کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے، اور پروردگار عالم کا حکم صراط مستقیم پر چلنے کے لیے معاون ہے، مددگار ہے۔ تو اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب